بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اور یہ حقیقت رائما کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ آنے والا کوئی دن، کوئی لمحہ جوتے مار مار کر سمجھانے والا تھا۔ الپا بخیریت تل ابیب پہنچ گئی۔ وہاں کے اکابرین نے اس کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ جب وہ پہلی بار تل ابیب آئی تھی تو اس کی رہائش کے لیے ایک شاندار محل مخصوص کیا گیا تھا۔ اس محل میں رہائش کے دوران پارس اس کی زندگی میں بڑی گہرائی تک اتر گیا تھا۔ دوسری بار شہر روم میں پھر پارس اس کے قریب آتے آتے دور ہو گیا تھا۔ یہودی اکابرین خوش تھے کہ ان کے 3 ٹیلیپیتھی جاننے والوں نے الپا کو دشمنوں کے تنویمی عمل سے بچا لیا ہے، اور یہ خوش فہمی تھی کہ وہ بچ گئی ہے۔ فی الحال پارس اور سونیا بھی خوش فہمی میں تھے کہ جوجو نے الپا پر کامیابی سے عمل کیا ہے اور وہ معمولہ بن کر اسرائیل گئی ہے۔ اب وہاں رہ کر وہ جو بھی دشمنی کرے گی اس کا علم انہیں ہوتا رہے گا۔ الپا بھی خوش تھی کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں۔ اس بھیڑ میں ایک ڈینیل تھا جو بڑی رازداری سے اسے اپنی معمولہ بنا کر ایک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ الپا کے دماغ میں رہ کر دیکھ رہا تھا کہ اعلیٰ حکام، فوج کے اعلیٰ افسران اور دیگر اکابرین کو اس سے متعارف کیا جا رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ 3 ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو بھی اس سے متعارف کرانے کی باری آئے گی۔ ایسے وقت الپا سامنے آ کر ڈینیل کا نام سنے گی تو بے اختیار اس میں کشش محسوس کرے گی، لیکن ایسا وقت نہیں آیا۔ وہاں صرف اہم عہدیدار الپا کو گھیرے ہوئے تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، مس الپا، جب تمہیں یہاں سے اغوا کیا گیا تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹیلیپیتھی جاننے والا جے مورگن رہ گیا تھا۔ اب ہمارے پاس 3 اور ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ الپا نے پوچھا، یعنی جے مورگن کو ملا کر 4 ہو گئے ہیں؟ خود کو کیوں بھول رہی ہو؟ سب ہنسنے لگے۔ وہ بولی، سنا ہے کہ فرحاد کی فیملی میں 6 ٹیلیپیتھی جاننے والے ہیں۔ ہمارے ہاں مجھے شریک کر کے 5 ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ ہماری قوم میں بھی خیال خوانی کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے۔ اعلیٰ فوجی افسر نے کہا، یقیناً اب ہمارا بنیادی مقصد یہی ہوگا۔ ہم ٹیلیپیتھی کے زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کے ذریعے خود کو سپر پاور منوائیں گے۔ ایک مشیر خاص نے کہا، ہمیں خوب سوچ سمجھ کر اپنے تمام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو اس طرح تربیت دینی ہوگی کہ آئندہ کوئی دشمن انہیں ٹریپ نہ کر سکے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، اس کے لیے رازداری شرط ہے۔ ملک کے حکمران ہر الیکشن کے بعد بدلتے رہتے ہیں، فوج کے افسران بھی ریٹائر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ٹیلیپیتھی جاننے والوں سے واقف ہوں گے تو ہمیشہ یہ اندیشہ رہے گا کہ ان کے ذریعے ہمارا راز دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارے تمام ٹیلیپیتھی جاننے والے پھر ایک بار گولڈن برینز کے پابند رہیں گے۔ ماضی میں گولڈن برینز کے کارناموں نے سپر طاقتوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا تھا۔ کم وقت سونیا اور فرحاد نے ہمارے اتنے اہم اور بنیادی شعبے کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آئندہ کے لیے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ کوئی ان کے ناموں اور خفیہ ٹھکانوں کو نہیں جان سکے گا۔ الپا نے پوچھا، کیا ٹرانسمیٹر ٹی وی اور کمپیوٹر کے ذریعے سے ان سے رابطہ رہا کرے گا؟ ہاں، یہی رابطے کے ذرائع ہیں۔ تو میں سے کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرے گا۔ ہمارے گولڈن برینز تم سب کو گائیڈ کریں گے کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے اور مخالفین سے نمٹنے کا کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ وہ بولی، کیا کسی گولڈن برین کی رائے سے یا رہنمائی سے ہمارا اختلاف نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ تمہیں کسی بات پر اعتراض ہو تو تم اس پر بحث کر سکتی ہو، گولڈن برینز کو اپنے دلائل سے قائل کر سکتی ہو۔ اگر قائل کرنے میں ناکام رہو تو پھر ان کے طریقہ کار پر عمل کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ الپا نے کہا، میرا مشورہ ہے کسی ایک ٹیلیپیتھی جاننے والے کو بھی گولڈن برین بننا چاہیے۔ یہ ہم نے سوچ رکھا ہے۔ تم 5 ٹیلیپیتھی جاننے والوں میں جو حیرت انگیز اور غیر معمولی کارنامے انجام دے گا اسے گولڈن برینز کی ٹیم میں شامل کر دیا جائے گا۔ پھر تو میں چاہوں گی کہ مجھے جلد سے جلد کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دینے کا موقع دیا جائے۔ سب سے بڑا کارنامہ یہی ہو سکتا ہے کہ ناقابل شکست دشمنوں کو فنا کر دیا جائے۔ آج تک اس زمین کی کوئی بڑی طاقت سونیا اور فرحاد کو نہ مار سکی، نہ معذور بنا سکی، لیکن ان کی اولاد کو اور ان کے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو کسی حکمت عملی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے مریں گے تو سونیا اور فرحاد کی کمر ٹوٹتی رہے گی۔ میں اس سلسلے میں گولڈن برین سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔
ज़रूर, गोल्डन ब्रेन्स तुमसे बातें करने के मुंतज़िर हैं। एक अफसर ने टीवी स्क्रीन को ऑन किया, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। दूसरा अफसर ट्रांसमीटर पर गोल्डन ब्रेन्स को मुखातिब करके कह रहा था, प्लीज़ अटेंड आवर इमरजेंसी मीटिंग, मिस अल्पा इज़ आस्किंग अस। यही अल्फाज कंप्यूटर के ज़रिए स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे, फिर वो अल्फाज मिट गए। उधर गोल्डन ब्रेन्स के कंप्यूटर के ज़रिए तहरीरी जवाब स्क्रीन पर मौसूल हुआ। वो था, हम अटेंड कर रहे हैं और मिस अल्पा को इसराइल की सरजमीन पर खुश आमदीद कहते हैं। फिर वो अल्फाज भी मिट गए। स्क्रीन पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। वो सब मास्क पहने हुए थे। उनके चारों तरफ गहरी तारीकी थी। धीमी धीमी सी रोशनी में सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था कि वो 6 अफराद हैं। एक कुर्सी खाली है और वो एक मेज़ के अतराफ बैठे हुए हैं। स्क्रीन पर देखने से ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि वो कौन सी जगह है। वो 6 गोल्डन ब्रेन्स किसी इमारत में हैं या किसी खुले वीराने में हैं। उनका ख्याल था कि पिछली बार सोनिया और फरहाद ने 4 गोल्डन ब्रेन्स के उस खुफिया कमरे को किसी निशानी से पहचान लिया, फिर उस निशानी के ज़रिए उस इमारत को 4 गोल्डन ब्रेन्स के साथ तबाह कर दिया था। अब एहतियाती तदाबीर के बायस कोई मौजूदा गोल्डन ब्रेन्स तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए चारों समत तारीकी रखी गई थी और हल्की रोशनी में 6 गोल्डन ब्रेन्स के मास्क लगे हुए चेहरे मिटे मिटे से नजर आ रहे थे। एक गोल्डन ब्रेन ने अपने सामने रखे हुए कंप्यूटर को ऑपरेट किया तो स्क्रीन पर अल्फाज उभरने लगे। लिखा हुआ था, मिस अल्पा, तुम्हारे अगवा हो जाने का बहुत सदमा हुआ था। आज तुम्हारी बाजियाबी से जितनी मुसरतें हासिल हो रही हैं उन्हें हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हम तुम्हें अपने वतन में बखैरियत वापस आने पर मुबारकबाद देते हैं। अल्पा ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने अपने सामने रखे हुए कंप्यूटर को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी, मिस अल्पा, तुम्हारी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, लेकिन एहतियातन हम अपनी आवाज़ नहीं सुनाएंगे। तुम्हारे आसपास हमारे मुल्क के अहम अफराद मौजूद हैं। कोई भी दुश्मन उनमें से किसी के दिमाग में छुपकर हमारी आवाज़ और लहजा सुन सकता है, इसलिए हम कंप्यूटर के ज़रिए जवाब देते हैं। वो बोली, मैं ऐसी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। तीसरे गोल्डन ब्रेन ने अपने कंप्यूटर के ज़रिए कहा, यहाँ हम 6 हैं, 7वीं कुर्सी खाली है और ये तुम 5 ख्याल ख्वानी करने वालों में से किसी एक के लिए है। अगर किसी एक ने ये कुर्सी हासिल कर ली तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाकी 4 ख्याल ख्वानी करने वाले कम तर हैं। हमारी नज़रों में सब बराबर हैं। 7वीं कुर्सी पर होने के बाद 8वीं कुर्सी खाली रखी जाएगी। इस तरह हर ख्याल ख्वानी करने वाले को गोल्डन ब्रेन बनकर इस हुकूमत की बागडोर संभालने का मौका दिया जाएगा। एक और गोल्डन ब्रेन ने अपने कंप्यूटर के ज़रिए कहा, हमारे पेश नज़र बहुत से मसाइल हैं। ये मसाइल कुछ आसानी से कुछ दुश्वारी से हल हो सकते हैं अगर फरहाद अली तैमूर की ताकत ख़त्म कर दी जाए। 5 गोल्डन ब्रेन्स ने कहा, फरहाद की फैमिली के एक एक मेंबर को अलग अलग ट्रैप किया जा सकता है। उसके लिए हम गोल्डन ब्रेन्स ने ज़बरदस्त मंसूबे बनाए हैं, लेकिन इससे पहले फरहाद अली तैमूर को पाकिस्तान से निकालना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक पाकिस्तान में रहेगा वहाँ हमारे खुफिया मुफादात को नुकसान पहुँचाता रहेगा। एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, पाकिस्तान में हमारी खुफिया तंजीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। वहाँ के ज़राए अबलाग, रेडियो, टीवी और अखबारात वगैरह के बड़े और अहम लोगों को अपने कंट्रोल में किसी हद तक कर लिया था। मनशियात और खेल तफरीह में मुसलमानों को मस्त बना रहे थे, लेकिन राजा सफदर अली की एक हमाकत से फरहाद वहाँ पहुँच गया है। उसने जिस अंदाज में अपने बहनोई के कातिल को सज़ा दी है और आइंदा हमारी तंजीम का पोल खोलने वाला है, उसके पेश नज़र हमने अपने लाइन ऑफ एक्शन में तब्दीली की है। स्क्रीन से वो तहरीर मिट गई। दूसरी तहरीर नुमायाँ होने लगी। वहाँ लिखा था, जब तक फरहाद ने वहाँ का रुख नहीं किया था हमें इस महाज पर टेलीपैथी जानने वालों की ज़रूरत नहीं थी। अब ज़रूरत है, तुम में से हर एक की ज़रूरत है। तुम 5 पाकिस्तान के अहम शोबों के अहम ओहदेदारों के दिमागों में बड़ी खामोशी से रहा करोगे और उनकी नादानिस्तगी में उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करोगे। उस तहरीर के बाद फिर दूसरी तहरीर उभरने लगी। तुम 5 ख्याल ख्वानी करने वाले अपने मुल्क से, अपने शहर से बाहर नहीं जाओगे। यहाँ महफूज रहकर ख्याल ख्वानी के ज़रिए फरहाद के ख़िलाफ़ महाज़राई में मसरूफ़ रहोगे। तुम 5 की यही कोशिश होगी कि फरहाद को किसी के दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी का शुबा ना हो। उसे ये समझने दो कि हमारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके मुकाबले में पाकिस्तान में नहीं है।
डैनियल अल्पा के दिमाग में था, ये तमाम बातें सुन रहा था। वैसे अल्पा की आमद से कबल ये तमाम बातें उन चारों टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन, जनरल पार्किन, हैरी होगन और डैनियल को बता दी गई थीं। फिलहाल डैनियल की दिलचस्पी अल्पा से थी। ये सुनकर उसे मायूसी हुई कि आइंदा पांचों टेलीपैथी जानने वालों को एक दूसरे से मिलाया नहीं जाएगा। ये गोल्डन ब्रेन्स का फैसला था कि पांचों की बेहतरी एक दूसरे से दूर ही रहने में है। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले एक के जरिए दूसरे के पास नहीं पहुंच सकेंगे। अगर किसी मसले पर 2-3 टेलीपैथी जानने वालों की एक जगह ज़रूरत होगी तो गोल्डन ब्रेन्स ऐसे वक्त कोई मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार करने के लिए मुनासिब रहनुमाई करेंगे। लेकिन डैनियल की बेचैनी बढ़ गई थी। कोई अपनी चीज़ हाथ आते आते दूर हो जाए तो बेचैनी बढ़ जाती है, और वो उस बेचैनी का इलाज जल्द ढूंढ लेना चाहता था। मैं अपनी बहन शाहीना की कोठी में ज़्यादा देर ना रह सका। दिल तो कहता था वो सदमात से चूर है, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए या फिर साथ ले जाना चाहिए, लेकिन हर दो सूरतों में बहन का ही नुकसान हो सकता था। मैं कोठी में एक दिन भी रह जाता तो दुश्मन बड़ी आसानी से घेर कर पूरी कोठी को बहन के पूरे ख़ानदान के साथ बम धमाकों से उड़ा देते। अगर मैं बहन और उसके बच्चों को साथ ले जाता तो कहाँ ले जाता? दुश्मन तो कदम कदम पर हाजिर हो जाते थे। मैंने कहा, शाहीना, फ्रांस में मेरे नाम से एक बस्ती आबाद है, उसे फरहाद विलेज कहते हैं। तुम बच्चों को लेकर वहाँ रिहाइश इख्तियार करो। वो ऐसी जगह है जहाँ कोई दुश्मन कदम रखने की जुर्रत नहीं करता। वो बोली, भाईजान, मुझे फ़ख्र है कि मेरा भाई दुनिया का सबसे शाहज़ोर इंसान है। मैं मानती हूँ यहाँ मेरे और मेरे बच्चों के दुश्मन पैदा हो गए थे, वो आपके हाथों मर गए। उनके बाद दूसरे पैदा होंगे, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। आखिर क्यों? अगर हम गुंडों, बदमाशों, स्मगलरों और कातिलों के डर से ये मुल्क छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तान को मुजरिमों के हवाले करके जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने आग और खून के दरिया से गुजर कर ये मुल्क बनाया था। मैं इसे मुजरिमों के हवाले करने का जुर्म नहीं करूंगी। आप मुझसे दूर रहकर हौसला देते रहें, मैं यहाँ बच्चों के साथ रहकर दुश्मनों से लड़ती रहूंगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटे, तुम्हारी जैसी बेटियां सलामत रहेंगी तो दुश्मन इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वैसे मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रहूंगा। जब तक यहूदी तंजीम को नाबूद नहीं करूंगा, पाकिस्तान में ही रहूंगा। सुबह होने वाली थी। मैंने बच्चों को प्यार करके दिलासा दिया। उन्हें बताया कि उनका भाई पारस और उनकी मुमानी सोनिया यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो भी इसी शहर में रहकर दूर ही दूर से उनकी निगरानी करेंगे। मैंने शाहीना के आंसू पोंछे, फिर बाहर आ गया। बाहर सारी रात अवामी अदालत लगी रही थी। कातिल और उसके एक बेटे को उसी कोठी के अहाते में सजाए मौत मिली थी। उस इलाके के लोगों ने अपने हाथों से कातिल को जहन्नम में पहुंचाया। वर्दियां पहनकर कानून के मुहाफिज कहलाने वाले और कानून से खेलने वाले वहां से भाग गए थे। फिर भी वहां अच्छी खासी तादाद में लोग जमा थे। उनका ख्याल था कि कोठी के अंदर फरहाद अली तैमूर मौजूद है। वो फरहाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुझसे मुलाकात करने के लिए बेचैन हो रहे थे। मेरा फ़र्ज़ था कि उनसे मुलाकात करता, लेकिन पता नहीं मैं कब तक पाकिस्तान में रहूँगा। इसलिए अपने भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों को अपनी ये मजबूरी समझाना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी से बराह रास्त मुलाकात नहीं कर सकूँगा, क्योंकि दोस्तों के दरमियान दुश्मन लाजमी मौजूद होते हैं। ये बात छुपी नहीं रहती कि मैं कहाँ हूँ और किन हजरात से मुलाकात कर रहा हूँ। दुश्मन मुझे निशाना बनाने से पहले यकीन करना चाहते हैं कि मैं ही असल फरहाद हूँ, और जब मेरी कौम के लोग मुझसे वालेहाना मोहब्बत और अकीदत से मिलेंगे तो दुश्मनों को मेरे फरहाद होने का यकीन किसी शुबे के बगैर हो जाएगा। लिहाजा मैं माजरत खा हूँ। मैं मिलूँगा, बेशुमार भाइयों और बहनों से मिलूँगा, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होगा कि अभी अभी मैं उनसे मिल कर गया हूँ। शाहीना की कोठी से बाहर आकर मैंने लोगों से मुलाकात की। उन्हें बताया कि मैं शाहीना बेगम के दूर के रिश्ते से भाई लगता हूँ। मिलने के लिए वजीराबाद से आया हूँ और अब वापस जा रहा हूँ। एक ने पूछा, क्या फरहाद साहब से आपने मुलाकात की? मैंने कहा, भाई साहब, वो यहाँ मौजूद नहीं। दुश्मनों को खौफजदा करने के लिए उन्होंने कहा था कि अपनी बहन की हिफाजत के लिए रहेंगे, लेकिन कोई भी खातून अंदर जाकर तस्दीक कर सकती है, शाहीना बेगम और उनके बच्चों के सिवा कोई दूसरा कोठी में नहीं है। मैं उन्हें यकीन दिलाता रहा, उनसे मुलाकात भी करता रहा। फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन आया। स्टेशन के पास ऐसे सराय हैं जहाँ मुसाफिर चारपाई के 5 रुपए देकर रात गुजारते हैं।
یہ غریب عوام کا سب سے سستا ہوٹل ہے۔ میں دنیا کے سب سے مہنگے ہوٹلوں میں اور شاہی محلوں میں رہتا آیا ہوں۔ اس روز میں ایک سرائے میں آ کر ایک منجی کرائے پر لے کر بیٹھ گیا۔ ایک طویل مدت کے بعد میں اپنے پرانے ماحول میں پہنچ گیا تھا۔ دھوتی، شلوار، کرتے اور قمیض پہنے ہوئے، سر پر روایتی طرز کی پگڑی باندھے لوگ جیسے میرے اندر سے نکل کر سرائے میں نظر آ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے شاہ کوٹ کی حویلی اور اس علاقے کے مناظر گھومنے لگے۔ میں ان سے گھل مل کر خوب باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے اپنوں اور دشمنوں کی خبر لینا ضروری تھا۔ شاہینہ کے پاس جا کر دیکھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خیریت سے تھی، لیکن پریشانی یہ تھی کہ لڑکیاں، لڑکے، اسکولوں، کالجوں کے طلباء و طالبات سبھی مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔ شاہینہ نے دروازے کو لاک کر دیا تھا۔ وہ اور اس کے بچے کھڑکیوں سے جھانک کر جواب دے رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے کہ وہ بھیڑ نہ لگائیں، دشمن اس بھیڑ میں چھپ کر پوری فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ بات سمجھ رہے تھے وہ واپس جا رہے تھے، اور جنہیں یقین تھا کہ وہ فرحاد کی ایک جھلک کسی طرح دیکھ لیں گے، وہ احاطے کے باہر کھڑے رہ گئے تھے۔ گھر کے اندر بھی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہی جاتی تھی۔ ایک کال کا جواب دینے کے بعد ریسیور رکھتے ہی دوسری گھنٹی بجنے لگتی تھی، دوسری کال کے بعد تیسری، پھر چوتھی۔ یہ سلسلہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اکثر فون کرنے والے اپنی مشکلات اور مسائل بیان کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں ان کے دماغ میں آ کر ان کے مسائل حل کروں۔ شاہینہ کے بچے نوٹ بک میں ان کے فون نمبر نوٹ کر رہے تھے اور وعدے کر رہے تھے کہ اگر انکل فرحاد سے رابطہ ہوگا تو ان سب کے فون نمبر انہیں لکھوا دیے جائیں گے۔ فون پر جو باتیں معقول نہیں ہوتی تھیں، ان کے جوابات اسی وقت دے دیے جاتے تھے۔ مثلاً کوئی کہتا تھا میں 5 برس سے بے روزگار ہوں، میں نے MA کیا ہے، مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ملازمت دلوا دیں۔ اسے جواب دیا گیا کہ تم نے MA تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ہزاروں روپے ضائع کیے، اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے ملازمت حاصل نہ کر سکے۔ اگر ملازمتیں بااثر افراد کے لڑکوں کو ملتی ہیں اور تمہاری صلاحیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو تمہارا فون نمبر ہم نے نوٹ کر لیا ہے، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا اور تمہیں تمہارے شایان شان ملازمت ملے گی۔ اگر MA کرنے کے بعد بھی نااہل ہو تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے کبھی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے وہ فون نمبر معلوم کر کے بے روزگار جوان سے کہا، بیٹے، بے روزگاری پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اگر میں ہر ایک مستحق نوجوان کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے نوکری دلوانا چاہوں تو وہ اس کا مستقل حل نہیں ہوگا، لہٰذا میں تم سب کی خاطر متعلقہ شعبوں سے رابطہ کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ باصلاحیت افراد کو نااہل افراد کے مقابلے میں نظر انداز نہ کیا جائے اور حقدار کو اس کا حق ضرور ملتا رہے۔ میں نے ایک اور بے روزگار جوان کے خیالات پڑھے۔ اسے گزارے کے لائق ملازمت مل گئی تھی، لیکن وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے والدین لاکھوں روپے کا جہیز یا کاروبار کے لیے نقد رقم ادا کریں۔ میں نے ایسے غیرت مند نوجوان کے بھی خیالات پڑھے جس نے ایسی لڑکی سے شادی کی تھی جس کے والدین جہیز دینے کے قابل نہ تھے۔ ایک بہت بڑی فیکٹری میں اس نے سینئر میکینک کی حیثیت سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ایک بڑے سرکاری عہدیدار کی سفارش پر اسے جونیئر اور ایک نااہل شخص کو سینئر بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اس عہدیدار کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، جب دماغ میں کسی دوسرے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو جانتے ہو وہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس کی سہمی ہوئی سوچ نے کہا، یہ آوازیں ٹیلی پیتھی کے علم سے آتی ہیں۔ میں نے سنا ہے فرحاد علی تیمور ہمارے ملک میں ہے۔ تو پھر فرحاد پوچھ رہا ہے، تم لوگوں کو ذرا بھی شرم اور غیرت ہے یا نہیں؟ قابل اور باصلاحیت جوانوں کو پسے پشت ڈالتے ہو، ان کے جذبات اور حوصلوں کو کچلتے ہو اور اپنے نااہل عزیزوں اور دوستوں کو ایسی اہم ذمہ داریاں سونپتے ہو جس سے ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ اس نے جواباً انجان بن کر پوچھا، جناب مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں تمہارے دماغ کے اندر ہوں، انجان بن کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ میں 1 گھنٹے بعد آؤں گا۔ اتنی دیر میں نوجوان ملک ارشاد کو سینئر میکینک کا عہدہ دو اور اپنے نااہل عزیز کو وہاں کام سیکھنے والا مزدور بنا دو۔ اس کے علاوہ جتنی غلط سفارشیں کی ہیں ان سب کی تلافی کرو اور حقداروں کو ان کے حقوق دو، ورنہ 1 گھنٹے بعد تم اپنی تمام ناانصافیوں سمیت اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ میں نے وارننگ دینے کے آدھے گھنٹے بعد اس نوجوان ملک ارشاد کے پاس جا کر دیکھا۔ فیکٹری کا مالک اسے سینئر میکینک کا عہدہ دینے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ اگر اس اعلیٰ عہدیدار کو میں موت کی دھمکی نہ دیتا تو وہ کبھی ایک قابل نوجوان سے انصاف نہ کرتا۔
گویا ہر بڑے عہدیدار اور ہر بڑے ذمہ دار کے سر پر موت ہی منڈلاتی رہے تو وہ ایماندار رہے گا، ورنہ یہ سوچ کر بے ایمانی کرتا رہے گا کہ سنا ہے موت آتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں بھی آئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کتنے بے ایمانوں کو موت کا یقین دلاؤں گا کہ وہ ایمانداری پر مجبور ہو جائیں۔ لاکھوں روپے کی لاٹری کا ٹکٹ ہر شخص بسم اللہ کہہ کر خریدتا ہے۔ ایک غریب ایک وقت کا چولہا نہ جلا کر ٹکٹ خریدتے ہوئے دعا کرتا ہے، خدایا تو گواہ ہے، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر تیری رحمت پر بھروسہ کیا۔ ایک جوان لڑکی کا باپ ٹکٹ خرید کر خدا سے جہیز کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ ایک کینسر کا مریض اپنے علاج کے لیے وہ ٹکٹ خریدتا ہے۔ لاکھوں دکھ ہیں، لاکھوں بیماریاں اور لاکھوں مسائل ہیں۔ دنیا کے تمام مصائب زدہ لاٹری کا ٹکٹ لے کر خدا کو پکارتے ہیں۔ 4 جواریوں میں 3 کی ہار اور 1 کی جیت خدا کو منظور نہیں ہوتی۔ لاکھوں گھروں سے 10-10 روپے لے کر کسی ایک شخص کو 10 لاکھ دینا خدا کو منظور نہیں ہے۔ وہ معبود ریس کے گھوڑے سے کسی کو لکھ پتی نہیں بناتا۔ یہ انسانوں کی اپنی نوسر بازی اور افتاد طبع ہے۔ خدا دیتا ہے تو حقدار کو ضرور دیتا ہے۔ اسی معبود نے مجھے ٹیلی پیتھی کا علم دیا، لیکن اس علم کی وسعت کو محدود رکھا۔ میں سب کو سب کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ سب کچھ دینے والا وہ مالک حقیقی ہے۔ میں پاکستان آ کر یہ الزام اٹھانے والا تھا کہ میں نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ضرور ہے، مگر بہت کچھ نہیں کیا۔ میں اپنی داستان کی طرف آنے سے پہلے صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمارا ملک تاریخ کے بہت برے دور سے گزر رہا ہے۔ آپ سب کچھ کی امید خدا سے کریں، میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ کم از کم خیال خوانی کے خیال ہی خیال سے اپنی قوم کی آنکھیں کھول دوں گا، اور یہ تاریخی سچائی ہے کہ جو قوم آنکھ کھول دیتی ہے وہ مردہ کبھی نہیں کہلاتی۔ سونیا اور پارس ایک ساتھ پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ایک ہی فلائٹ میں سیٹیں نہیں ملیں۔ دوسری بات یہ کہ الپا پر کیے جانے والے تنویمی عمل کی ناکامی کا علم ہو گیا۔ جو نے آ کر بتایا۔ میں نے دوبارہ الپا کے دماغ میں جانے کی کوششیں کیں، لیکن اس نے سانس روک لی۔ سونیا نے پوچھا، تمہارا عمل ناکام کیسے ہو گیا؟ ماما، کوئی اسرائیلی خیال خوانی کرنے والا الپا کے دماغ میں چھپا ہوگا جس کی مجھے خبر نہ ہو سکی۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، تمہیں خبر کیسے نہیں ہوئی؟ دیکھو جو تمہارا سارا دھیان ادھر تھا کہ الپا تمہارے پارس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے یا تمہارے قابو میں رہے تاکہ تم اسے کبھی پارس کے قریب جانے نہ دو۔ اسی دھن میں تم نے دوسرے پہلوؤں پر غور نہیں کیا۔ اگر ذرا چلاکی سے کام لیتی تو الپا کے اندر چھپے ہوئے دشمن کا سراغ لگا سکتی تھی۔ آپ درست کہتی ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ مجھے سزا دے سکتی ہیں۔ سزا ضرور ملے گی۔ میں تمہیں علی تیمور کی تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپ رہی ہوں۔ جب تک اسے ڈھونڈ نہ نکالو تب تک پارس کے کسی معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ جو نے پارس سے کہا، سنا تم نے ماما کتنی سخت سزا دے رہی ہیں؟ سونیا جو کی سوچ کے لہروں کا جواب زبان سے دے رہی تھی جسے پارس سن رہا تھا۔ اس نے کہا، جو ماما کی دی ہوئی سزا کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی طرف سے جو بھی سبق ملتا رہے ہم اسے سیکھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ تمہارے پاس آنے کے لیے جلد سے جلد علی تیمور کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ وہ چلی گئی۔ پارس نے کہا، ماما وہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے گئی ہے۔ ویسے ایک ناکامی کا مطلب ہے آئندہ بھی ناکامیوں کے راستے ہموار ہو چکے ہیں۔ جس دشمن خیال خوانی کرنے والے نے الپا کو جو کے عمل سے بچایا ہے، اس نے الپا کے ذریعے وہ مکان دیکھا ہوگا جہاں میں تنویمی عمل کے لیے اسے لے گیا تھا۔ سونیا نے کہا، اس دشمن خیال خوانی کرنے والے نے کسی کو اعلی کار بنا کر تمہارا تعاقب کیا ہوگا۔ تم الپا کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر میرے پاس ہوٹل میں آئے تھے۔ اس طرح میں بھی دشمنوں کی نظروں میں ہوں۔ ہمارا کھیل بگڑ رہا ہے ماما۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں انہوں نے ہماری مصروفیات پر نظر رکھی ہے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ میں پارس ہوں۔ شاید آپ بھی ان کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ بیٹے، دشمنوں کے پاس بھی عقل ہے۔ جب ان کی عقل کام کر رہی ہے تو کام کرنے دو۔ میں ان کی توقع کے مطابق سفر کروں گی، پھر استنبول پہنچ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماما، آپ اپنی فلائٹ سے جائیں۔ میں اسی شہر میں نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دے کر روپوش ہو جاؤں گا، پھر وہ مجھے نئے روپ میں پہچان نہیں سکیں گے۔ دونوں ماں بیٹے نے اٹلی میں یہودی تنظیم کے بڑے بڑے عہدیداروں کو ختم کر دیا تھا، لیکن عہدیداروں کے ختم ہونے سے تنظیم ختم نہیں ہوتی۔ اس کا عمل کچھ وقت کے لیے رکتا ہے، پھر نئے عہدیدار اسے جاری رکھتے ہیں۔
سونیا اور پارس کی موجودگی کے باعث ٹیلیپیتھی جاننے والے یہودی سرگرم عمل تھے۔ انہوں نے ماں بیٹے کے آس پاس اپنے آلائے کار چھوڑ رکھے تھے، جن کے ذریعے ماں بیٹے کی ایک ایک حرکت کا پتہ چلتا تھا۔ ادھر سونیا اور پارس نے سمجھ لیا تھا کہ ہوٹل کے بیروں، ٹیکسی ڈرائیوروں اور ایئر لائن کے ٹکٹ ریزرو کروانے والے ایجنٹس کو آلائے کار بنایا جا رہا ہے، اور دشمن ایسے لوگوں کے دماغ میں رہ کر ان ماں بیٹے کی مصروفیات پر نظر رکھ رہے ہیں۔ سونیا اپنی پلاننگ کے مطابق روانہ ہو گئی۔ دشمن سن رہے تھے کہ ہر کام پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے۔ اسرائیلی خیال خوانی کرنے والے جنرل پارکن کو ایک ایئر لائن کے ایجنٹ سے پتہ چلا کہ پارس دوسری صبح کی فلائٹ سے پاکستان جائے گا۔ وہ حسن پرستی کے معاملے میں بدنام تھا۔ تنظیم کے نئے عہدیداروں نے فیصلہ کیا کہ پارس کے برابر والی سیٹ ایک لڑکی کے نام ریزرو کروائی جائے گی۔ وہ دوران سفر پارس سے دوستی کرے گی اور پاکستان میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، تو جنرل پارکن خیال خوانی کے ذریعے اس لڑکی کے اندر رہ کر پارس کی تمام مصروفیات سے آگاہ ہوتا رہے گا۔ اس لڑکی کا نام روزینہ تھا۔ وہ پاکستانی تھی، لندن میں تعلیم حاصل کرتی رہی تھی۔ اس کے باپ کا نام شیرباز تھا۔ وہ یہودیوں کا 20 برس سے وفادار ایجنٹ تھا۔ اس کی بیٹی روزینہ اور بیٹا راہیل یہودیوں کی سرپرستی میں تعلیم اور تربیت حاصل کرتے رہے تھے۔ ایسے کئی دلال ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر پاکستانی ہوتے ہیں، لیکن عملی اور نظریاتی طور پر یہودی یا امریکی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ان کے بچے یورپ اور امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان آ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر یہودی امریکی پالیسیوں کے مطابق ہمارے ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں میں من مانی تبدیلیاں کرتے ہیں، جن کا فائدہ بڑے ہی ڈھکے چھپے انداز میں یہودیوں کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ انکوائری نہیں ہوتی کہ جو شخص ایک برس پہلے 1-2 وقت کے فاقے کرتا تھا، آج وہ اپنے بچوں کو لندن میں کیسے پڑھاتا ہے، انہیں امریکہ کا گرین کارڈ آسانی سے کیسے مل جاتا ہے۔ اگر ہمارے احتساب کا شعبہ ایماندار ہو تو بے شمار جرائم سے پردے اٹھ سکتے ہیں، لیکن پردہ نہ اٹھانے سے ملازمت اور عہدہ بحال رہتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ دوسری صبح روزینہ ایئرپورٹ آئی۔ اس کے دماغ میں رہنے والے جنرل پارکن نے احتیاطاً کاؤنٹر گرل کے دماغ سے معلوم کیا کہ حیدر علی یعنی پارس نے طیارے میں سوار ہونے کے لیے بورڈنگ کارڈ لیا ہے یا نہیں۔ پتہ چلا وہ طیارے میں موجود ہے۔ روزینہ بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گئی۔ جنرل پارکن سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا، اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے آگے پیچھے بیٹھنے والوں سے باتیں کرو تاکہ میں ان کے اندر پہنچ سکوں۔ وہ سوچ کے ذریعے بولی، یہ اچھا ہے کہ میرے دماغ سے چلے جاؤ گے، میں بوجھ محسوس کرتی ہوں۔ میں تمہارا بوجھ ہلکا کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ دراصل پارس کے پاس بیٹھنے والے کسی بھی مسافر کو اس کے خیال خوانی کرنے والے چیک کریں گے۔ تمہارے دماغ میں بھی کوئی آنا چاہے گا۔ ایسے وقت میں تمہارے پاس رہوں گا تو تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکو گی۔ میں سانس نہیں روکوں گی، صرف بے چینی محسوس کروں گی۔ دشمن یہی سمجھیں گے کہ میرا دماغ حساس ہے مگر میں سانس نہیں روک سکتی۔ پھر وہ میرے خیالات پڑھیں گے تو میں غیر متعلق لڑکی ثابت ہوتی رہوں گی۔ روزینہ کے دماغ پر ایسا ہی عمل کیا گیا تھا کہ وہ تنظیم کی اعلی کار نہ سمجھی جائے۔ اس کے چور خیالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ لندن میں زیر تعلیم ہے، شہر روم کے تاریخی کھنڈرات دیکھنے آئی تھی۔ اب پاکستان اپنے باپ جان شیرباز سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ اپنی سیٹ کے پاس آئی۔ برابر والی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ روزینہ نے پچھلی سیٹ کے مسافر سے کہا، پلیز میرا یہ سامان اوپری خانے میں رکھ دیں۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، ضرور، اس خانے میں میرا بھی سامان ہے۔ وہ روزینہ کا بڑا سا بیگ اٹھا کر اوپر رکھنے لگا۔ جنرل پارکن اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے اس نے دوسرے مسافر سے باتیں کی۔ اس طرح آس پاس کے لوگوں کے اندر جگہ بنا لی تاکہ ہر طرح سے پارس پر نظر رکھ سکے۔ وہ نوجوان حفاظتی بیلٹ باندھے اپنی سیٹ پر سو رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ ایک حسین لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ طیارہ پرواز کر رہا ہے۔ روزینہ اسے ناگواری اور بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ سفر کے دوران اس سے دوستی کرے، لیکن جو قیامت کی نیند سو رہا ہو اس سے بھلا دوستی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ سوچنے لگی، اسے کسی بہانے سے جگایا جائے۔ اس نے نوجوان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر اسے ہلایا۔ وہ نیند میں کسمسا کر پھر سو گیا۔ روزینہ کو بڑا طیش آیا۔ ایسی بھی کوئی نیند ہوتی ہے؟ اس نے آخر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، ہاں کیا پاکستان آ گیا؟ وہ بولی،
अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। वो फिर आंखें बंद करने लगा। वो जल्दी से बोली, ठहरो, अभी ना सोना, मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। पी लो। उसने आंखें बंद कर लीं। रोजीना उस पर झुककर बोली, मुझे तन्हा पीना अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मेरा साथ दो, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकते? मेरा रोज़ा है। वो फिर सो गया। रोजीना अपनी पेशानी पर हाथ मार कर बोली, किस गधे से पाला पड़ा है, लाइफ एंजॉय करने की उम्र है और रोज़ा रखता है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।